علی رسول کریم اما بعد، نماز کے عملی پریکٹس میں کل ہم لوگ نماز سے باہر نکلنا یعنی سلام کے طریقے تک پہنچ گئے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے کل شرکت کی نماز میں، انہوں نے سلام کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے نماز کے بعد دعا کا۔ نماز کے بعد دعا کا، اس کو ایک طرف کر دو بچی، ادھر لے آؤ، اس لوگ دیکھیں گے۔ بس تو دعا کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو سمجھنی لازم ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، امام کے ساتھ جو آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی جو آپ نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں آیا یا اللہ ظہر کا وقت ہے، پیچھے سے امام کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت کا حصہ ہے۔ الفاظ کہتے ہیں تو بھی اچھا ہے، ورنہ دل کا ارادہ بھی کافی ہے۔ بعض لوگوں سے رکعت پوری جاری ہوتی ہے اور وہ یہ الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ رکوع مس کر دیتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کے دوران ہی مسجد آتے ہوئے آپ کے ذہن میں نیت ہے میں ظہر کی نماز کو جا رہا ہوں، اور یہ بھی ہے اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، اور یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے ادا کروں گا، بس یہ نیت شامل ہے، آ کر اللہ اکبر کرتے آسانی کے لیے، صحیح ہے۔ اور اگر ذہن بہت زیادہ مصروف ہے، حساب کتاب میں پریشانیوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر آ کر اللہ کے گھر میں دل جمی کے لیے، دل کے واپس حاضر ہونے کے لیے پھر آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ دنیاوی چیزیں چھٹ جائیں اور آپ دل و دماغ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، آ جائیں صف میں آ جائیں، یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ اور ٹائم ہے۔ پیچھے سے امام کے یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ ایکسپائر ہوتا ہے جب آپ پہلا سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ ایگریمنٹ پیچھے سے امام کے ختم ہو گیا، لہٰذا اس کے بعد بیٹھنا، بار بار امام صاحب کی طرف دیکھنا، امام صاحب کب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ہم بھی اٹھائیں گے، امام صاحب دعا کریں گے ہم آمین کہیں گے۔ مثلا امام صاحب کا معاملہ، کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے اللہ پاک کے پاس، جس کے لیے امام صاحب نے آدھا گھنٹہ دعا کرنی ہے، تو یہ آپ تو پریشانی میں آ گئے۔ آپ بولیں گے یار کب سے ہاتھ رہے امام صاحب، آمین کرو، وہ کام ختم کرو امام صاحب، آپ کرو، اللہ کا معاملہ ہے، بیچ میں پوری مخلوق کو کیوں رگڑا دیا ہوا ہے؟ تو یہ شعور کی یا علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ نے پہلی طرف سلام پھیر دیا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں اور کون سی احادیث ہیں۔ بخاری و مسلم کے حدیث میں آتا ہے جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کے اوپر اللہم صلی علیہ ورحمہ، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے اوپر سلامتی بھیج، یا اللہ اس کو رحم کر۔ اب یہ نماز سے ہٹ کر حدیث ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات تسبیح فاطمی کہلاتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد، خاص طور پہ فجر اور عصر کے بعد، اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے ہٹ کر دیگر احادیث میں کی ہے۔ اب یہ سارے وہ فضائل ہیں جو جماعت سے ہٹ کریں۔ ان سارے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے نماز کے بعد کسی سے وعدہ نہ کیا ہو، آپ خود یا آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ایسا نہ ہو جس کو ہاسپٹل لے جانا ہو، یا مثلا مسجد عاشق میں نیچے پارکنگ میں آپ نے بچے اور فیملی اکٹھی کی ہوئی ہیں اور یہاں آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، نیچے ہارن کی آواز آ رہی ہے، بھائی جلدی باہر آ۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ڈیمانڈ آف ٹائم، مقتضۂ حال کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرض نماز کے بعد اپنا عمل پلان کرنا ہے۔ تو دعا مختصر بھی ہو سکتی ہے، درمیانی بھی ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کے آداب بھی ہیں، اوقات بھی ہیں، طریقہ کار بھی ہے۔ امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فرض نمازوں کے بعد دعا کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں بس یہ نماز میں جو دعا ہو گئی سو ہو گئی، اب فرضوں کے بعد دوبارہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طرز عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، کوئی بھی عبادت کرے اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اس کا جوس دعا ہے۔
چنانچہ عبادت کرنے کے بعد کوئی سی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کی ہیلپ کرنی ہو، حج ہو، جہاد ہو، یہ ساری وہ عبادات ہیں جس کے آخر میں دعا مانگنی چاہیے۔ کیوں مانگنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ کہ یہ بندہ محتاج ہے، دعا نہیں مانگ رہا، خدا تو نہیں ہے، بندہ ہے نا، بندے میں اور خدا میں فرق ہے۔ خدا کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، ذوالجلال والاکرام مالک الملک۔ لیکن جب بندہ ہے پیدائش سے لے کر قبر میں دفنانے تک ہر لمحے دوسرے کا محتاج ہے، ماں باپ کا محتاج ہے، لوگوں کا محتاج ہے، اور آج کل کے زمانے میں صاف بات کی جائے تو وہ کاغذ کے ٹکڑوں کا محتاج ہے، اور پھر جب مر جاتا ہے تو غسل کا محتاج ہے، قبر میں اتارنے کا محتاج ہے۔ تو جب ساری زندگی کے یہ کام لگے ہوئے ہیں تو اس میں دعا لازمی مانگنی چاہیے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جب دعا ثابت ہو گئی کہ نیک اعمال کے بعد دعا کرنی چاہیے، تو پھر دعا کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پکارو، میرے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ 8ویں پارے میں ارشاد ہے سورہ اعراف ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی انکساری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ دوبارہ اپنے رب کو پکارو عاجزی انکساری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو پتہ ہو کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کیا مناجات ہو رہی ہے، رب سے کیا ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے پیدا کیے، اب میرا یہ کام بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دعا کا ثبوت قرآن و احادیث سے ثابت ہو گیا۔ اب دعا کے طریقے ہیں، یاد رکھیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، جلدی میں ہیں، کوئی کام ہے، تو امام صاحب کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا بالکل بھی انتظار نہ کریں۔ آپ اپنی تسبیحات کر دی اور ہاتھ اٹھائیں، دعا کی، چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایمرجنسی ہے، آپ نے سلام پھیرا، پارکنگ تک کافی ٹائم ہے، راستے میں تسبیحات کرتے کرتے، راستے میں ہی دل میں دعا کرتے ہوئے آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں افراد و تفرید یہ ہے کہ نمازی مقتدی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر سلام پھیرنے کے بعد ہم اگر مسجد سے چلے گئے تو امام صاحب خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، یار یہ بندہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ اور اللہ معاف کریں، بعض ائمہ کی بھی طبیعت ایسی ہے کہ جب کوئی اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے لے کر وہ آخر تک دیکھتا ہے، اچھا یہ اٹھ کے جا رہا ہے، یہ جا، اچھا اس کو بعد میں ٹھیک کریں گے۔ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ طرز عمل، جب پہلا سلام پھیر دیا اب امام کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اللہ کا فرض ادا ہو گیا، مقتدی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب اگر میں بیٹھا رہوں گا تو یہ میری طرف سے میرا پرسنل ایکشن ہے، میرا ذاتی عمل ہے، اب اللہ کی طرف سے پیروی اب اتنی لازم نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہی رہوں، ناراضگی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جب کبھی نمازوں کے بعد بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، سو بسم اللہ جائیں، ہمارے لیے کوئی ایک بندہ بھی بیٹھا رہے گا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کافی ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی بات سن کر اس پر عمل کر لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری نجات کے لیے وہ ایک بندہ کافی ہے۔ 1000 بندے بیٹھے ہوں، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، عمل کوئی بھی نہ کرے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو نماز کے بعد کی یہ جو تکلفات ہیں اس کو فلٹر کر کے زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات میرے جی میں یہ بات آتی ہے، یہ قرآن و حدیث کے جو ارشادات ہیں لوگوں کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں خود عمل نہیں کروں گا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے، آج تک اس پر عمل نہیں کیا، کسی دن فجر کی نماز پڑھاؤں اور مائک اتار کر چلا جاؤں، سب سے پہلے میں جاؤں، بولوں آج میں جا رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے رہو۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھاؤں، مائک اتاروں اور چلو جاؤں، پیچھے مولی ریاست پھر آپ سب کو سنبھالتے رہیں۔ بھائی جائز ہے وہ چیز، ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، دین میں عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے سختیاں نہیں رکھی۔ الدین یسر ولا تجعلوه عسرا، اللہ نے دین کو آسان بنائے، اس کو مشکل نہ کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، آئے فرض نماز میں شرکت کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب آزاد ہیں بھائی۔ ہاں جب مسلمانوں پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے،
قحط سالی ہو گئی، جنگ ہو گئی، دوسرے مسلمان پریشانی میں، اب وہ ایک اجتماعی ماحول بن جاتا ہے دعا کا کہ جس میں امام دعا کرتا ہے اور مخلوق آمین بولتی ہے، وہ بھی اس وقت پسندیدہ عمل ہے بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے قنوت نازلہ ہے، نمازوں کے بعد فلسطین والوں کے لیے دعائیں ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہیں، اس میں سب مسلمانوں کا جمع ہونا یہ ایک اجتماعی عمل ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر روز ہر نماز کے بعد نہیں ہوتا۔ یہ ساری ہدایات دعا کے بارے میں سننے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، لوگوں کے مختلف طریقے ہیں نا، کوئی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایسے، ہاتھوں کے ساتھ کھیل ہے، کوئی دعا مانگتے ہوئے کڑاکے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دعا مانگتے ہوئے داڑھی، کوئی ادھر دیکھتا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے۔ یہ ساری غفلت کی علامتیں ہیں۔ وہ رب ذوالجلال جس کی عبادت کی ہے اب وہ متوجہ ہیں کہ میرے بندے نے عبادت کی، اب میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا، مانگنے کا ٹائم آئے تو بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے تو محرومی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلی بات دعا مانگنے کے لیے، ان اللہ تعالی لا يقبل دعاء قلب غافل، اللہ رب العزت غفلت میں پڑے ہوئے دل والے کی دعا نہیں سنتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں، تو بھی فل میری طرف متوجہ ہو کے مانگ۔ سمجھ آئی؟ پہلی بات توجہ، لہٰذا آج کے بعد دعا میں کڑاکے نکالنا، داڑھی کھجانا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ فالتو کام سب اسٹاپ ہو گئے۔ دو چار جملوں کی دعا مانگے لیکن توجہ سے مانگے تاکہ اللہ رب العزت کا در کھلا ہو اور اللہ آپ کو عطا کرے۔ اگلا مرحلہ آ جاتے ہیں ہاتھوں کا کیا کرنا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ آپ اپنے کندھے کے اوپر سامنے نہیں لائیں گے بلکہ کندھے سے نیچے نیچے رکھیں گے، ہتھیلیوں کا رخ زمین کی طرف ہوگا، یہ پشت جو ہے زمین کی طرف ہوگا، یہ جو ہے یہ آپ کے چہرے کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، آسمان کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، ایسے درمیان دونوں ہاتھوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، منگتا ہو انسان اپنی جولی کو ذرا بڑا کر کے رکھے، یا اللہ اس کو بھر دے، یا اللہ اس کو اپنے فضل سے، کرم سے، میرے سوالوں کے جوابوں سے یا اللہ اس کو بھر دے۔ اب دعا کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے گا، یا اللہ تو بڑا، تیری ذات بڑی، تیری بادشاہی بڑی، اپنی زبان میں۔ کسی کو عربی آتی ہے تو بہت اچھا ہے، اپنی عربی نہیں آتی اپنی زبان، پنجابی، اردو، سرائکی، پشتو، سندھی، وعلم آدم الاسماء كلها، یہ ساری زبانیں اور نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے تو اس کی اولاد میں یہ زبانیں بنتی گئی ہیں۔ ساری زبانیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، لہٰذا اپنی زبان میں شرح صدر ہو رہے رکھو، یا بڑی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یا اللہ تو نے پیدا کیا، زمانہ گزرا، تیرے خزانوں میں سے آکسیجن کھائی، تیرے خزانوں میں سے پانی پیا، یا اللہ تیرے خزانوں میں سے ہوا کھائی، تندرستی، ہاتھ پاؤں، یا اللہ تو نے سب صحیح دیے، کیا بات ہے اللہ تیری بادشاہی کی، کوئی ٹیکس نہیں لیا، کوئی ٹیکس نہیں لیا۔ کیا اللہ نے کبھی ٹیکس لیا آپ سے کہ آپ کے جسم پورے ہیں سالانہ ایک ٹیکس جمع کرانا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، یا اللہ آپ کے دنیا میں مخلوق میں محبوب ترین انسانیت، شخصیت سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہو۔ اب اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، یا اللہ میرے سے غلطیوں ہی معاف فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میری فلاں گناہ کی لت پڑ گئی ہے، یا اللہ اسے نجات عطا فرما۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اپنی ضروریات زندگی پر آ جائیں، یا اللہ مجھے، میرے والدین، میرے اہل و عیال، میرے بچوں کو دین کی سمجھ، دین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اب مانگی جاؤ توجہ کے ساتھ، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، نگاہ ہاتھوں کے درمیان میں۔ بعض لوگ ایسے آنکھیں بند کر بھی دعا کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ کہ دونوں ہتھیلیوں میں نگاہ ہو اور توجہ اللہ کی طرف ہو، دل کا یقین ہو میں دعا مانگ رہا ہوں اور یہ عرش کو کراس کر کے رب تعالیٰ تک جا رہی ہے، اور اس کے آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کے اب پھر اس کے بعد دو طریقے ہیں، بعض لوگ پھونک مارتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہی منہ پر پھیر دیتے ہیں۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر ایسے پھیر دیتے، آمین یا اللہ قبول فرما۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے مختلف طریقے مروی ہیں۔ نمبر 1،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی مروی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں، اللہ پاک سب کو حج کی دولت نصیب فرمائے، ہم نے حضور کو عرفات میں ایسے دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ حضور کی بغل کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی، سمجھ آئی؟ تو گڑ گڑا کر وہاں پورا دن اپنی امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سجدے میں مانگنا بھی ثابت ہے، ہر روز نہیں، بلکہ غزوہ بدر کی رات، گزشتہ رات ہماری تفسیر میں بھی بات آئی تھی، غزوہ بدر کی رات جب اگلے دن 1000 سرکش کفار سے مقابلہ تھا، تو اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزاری وہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، دعا میں آپ بھی دو زانو بیٹھیں گے، کوشش کریں دو زانو کی، تھک جائیں تو آپ آلتی پالتی مار کر ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پہلا ادب دو زانو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا مانگتے، یا اللہ میرے تھوڑے سے صحابہ ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، یا اللہ وہ لوہے میں لت پت ہو کر آئیں، ہمارے پاس 2 زریں ہیں، 2-4 اونٹ ہیں، 2-4 تلواریں ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما۔ اچھا، یہ بات کرتے کرتے، دعا کرتے کرتے حضور کی کیفیت تبدیل ہوتی، حضور دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاتے، پھر سجدے میں مانگتے پھر کھڑے ہو کے ایسے بیٹھ کے مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا، پیچھے چادر تھی، جب سجدے میں جاتے تو وہ چادر پیچھے سے نیچے گر جاتی، حضور کا یار غار صاحب مزار ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے تھے پہرہ دار، وہ حضور کی چادر کو اٹھاتے دوبارہ حضور کے کندھوں پر رکھتے۔ حضور کی کیفیت بہت بہت عجیب کیفیت تھی، غزوہ بدر کی رات معمولی بات نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ دعا کی، بہت زیادہ اللہ پاک سے گریہ وزاری کی، فریاد کی، ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کفا کا مناشدتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اتنی فریاد کافی ہے، اتنی فریاد بس کر لیں، ورنہ اللہ رب العزت ان مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے خود آ جائے گا۔ غم گسار نبی، ابو بکر صدیق کون ہے بھائی؟ غم گسار نبی۔ اتنے مشکل ٹائم میں، غزوہ بدر کے بعد کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ غزوہ بدر میں آپ لوگوں کے بڑے کارنامے ہیں، سب سے پہلے حمزہ، علی اور عبیدہ ابن الحارث گئے تھے مقابلے کے لیے کفار سے، تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، ہم میں غزوہ بدر کی رات سب سے بہادر ابو بکر صدیق تھا، کہ جو اکیلا حضور کی پیراداری پر ساری رات کھڑا رہا۔ کسی سپہ سالار، آج کل کوئی زیادہ پروٹوکول ہوتے دیکھتے ہیں ہوٹر کیسے بجتے ہیں، ایک بندہ کوئی اہم جا رہا ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے 22 گاڑیاں ہوتی ہیں، جیمر لگے ہوتے ہیں، ہٹو بچو بھائی بہت بڑی شخصیت آ گئی۔ بیکاری ملک کا ایک بڑا آدمی آ گیا، بیکاری ملک کا ایک بڑا قیمتی آدمی آ گیا، اس کی زندگی بچانا ضروری ہے۔ اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ما فیہا، ساری کائناتوں کی افضل ترین ہستی، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک ابو بکر صدیق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے مختلف طریقے مروی ہیں، عام اور مسنون طریقہ یہ ہے، لہٰذا دعا میں کھیلنا، کھجانا، دعا ایسے کرنا، مختلف طریقے آج کے بعد سب ختم، مسنون طریقے پر آپ آ جائیں گے۔ اور کبھی کیفیت گریہ وزاری کی ہو تو آپ ہاتھ اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، کیفیت پر مبنی ہے، یا اللہ یہ فریاد کی بات ہے، یہ اچھا یہ ایکٹنگ نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل پر حال طاری ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ سے ایسے مانگتا ہے ٹوٹ کے کہ بتانا مشکل ہے۔ اسی طرح ہر روز سجدے میں جا کر دعا کرنا، یہ بھی کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کب جا کر دعا مانگی؟ جب غزوہ بدر میں باطل کا مقابلہ تھا، اپنے ساتھی 313 تھے، سامنے 1000 تھے، خود بخود کیفیت بنتی ہے، پھر سجدے میں جا کے انسان دعا مانگتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میں دیکھوں کہاں تک اٹھاتے ہیں آپ۔ کندھوں سے نیچے رکھنا ہے ہاتھ، تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھیں، تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھیں، اگر جوڑ کے رکھیں گے تب بھی دعا ہو جائے گی۔ عاطف نیچے کریں، کھولیں،
کھولو علی اصغر. اور اللہ قریب آپ سب کی جولیوں کو بھر دیں جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.